بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہسنا ہے۔ میری عمر 26 سال ہے۔ میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کے گنجان آباد گاؤں سے ہے۔ میں 10 سال کی تھی جب میری امی فوت ہو گئیں۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب ایک صبح میں سورج کی کرنوں کی وجہ سے اٹھی تو کافی حیران ہوئی کہ آج سورج نکل آیا ہے، لیکن امی نے مجھے نہیں اٹھایا، ورنہ امی تو سورج کی پہلی کرن سے پہلے ہی نماز کے لیے اٹھا دیتی تھیں۔ میں ایک جھٹکے سے بیدار ہوئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید امی کچن میں ہے، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ تو اب تک اپنے بستر پر ہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ پہلے خیال آیا کہ انہیں اٹھا دوں، لیکن پھر سوچا کہ آج تیار ہو کر انہیں ناشتہ بنا کر اٹھاؤں گی تو وہ کتنی خوش ہوں گی۔ جلدی سے یونیفارم پہنا اور پھر جیسا تیسا کر کے کچھ نہ کچھ بنا لیا اور امی کے پاس لے گئی۔ امی کو آوازیں لگائیں لیکن وہ نہیں اٹھیں۔ میری امی جو ایک ذرا سی آہٹ پر بھی اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی تھیں، وہ اتنی آوازوں کے بعد بھی نہ اٹھیں تو مجھے پریشانی نے آن گھیرا۔ میں نے انہیں زور زور سے ہلانا شروع کیا اور پھر میرا شور سن کر ابا بھی آ گئے اور پھر وہ جلدی سے امی کو ہسپتال لے گئے۔ میں گھر میں بیٹھی روتی رہی اور پھر میری امی نہیں بلکہ ایک لاش آئی تھی، سفید کفن میں ملبوس لاش، جسے سب میری امی کہہ رہے تھے۔ وہاں موجود عورتوں نے مجھے سینے سے لگایا اور وہاں ہر کوئی بس یہی کہہ رہا تھا کہ اپنی امی کو آخری بار دیکھ لو، اب اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی، اس لیے آج جی بھر کر دیکھ لو، ساری زندگی کے حصے کا آج ہی دیدار کر لو۔ لیکن اس دن تو میں اپنی امی کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائی تھی، کیونکہ ہر وقت مسکراتے رہنے والی میری ماں اب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اور پھر ابو آئے اور روتے ہوئے انہیں لے گئے۔ میں اکیلی وہاں روتی رہ گئی۔ شام تک کافی لوگ چلے گئے اور پھر گھر میں صرف میں اور ابو رہ گئے۔ میں تو بچی تھی، لیکن ابو وہ تو بڑے تھے، مگر امی کے جاتے ہی وہ مجھ سے زیادہ نڈھال ہو گئے تھے۔ ہم باپ بیٹی نے آپس میں کبھی زیادہ باتیں نہ کی تھیں۔ ہمارے بیچ ایک پل تھا جو امی تھیں، اب وہ پل نہیں تھا تو ہم دونوں بھی چپ تھے۔ امی کے فوت ہونے کے بعد مجھے پتا لگا کہ ابا قطر جانے والے تھے تاکہ اچھا روزگار حاصل کر سکیں اور ہمیں اچھی زندگی دے سکیں۔ امی انہیں کہتی رہ گئیں کہ ابھی نہ جائیں، ہم لوگ تھوڑے میں بھی اچھا گزارا کر لیں گے۔ لیکن ابا کو تو جانا تھا اور پھر ابا تو نہیں گئے لیکن امی چلی گئیں۔ کچھ دن مزید گزرے تھے، کبھی کوئی آتا اور کھانا بنا جاتا تو کبھی کوئی اور، لیکن ساری زندگی ایسا نہیں چل سکتا تھا۔ میں نے تھوڑی تھوڑی صفائی کرنا شروع کی تھی اور کچھ کچھ کام بھی شروع کر دیا، لیکن عادت نہیں تھی تو سب بگڑ جاتا۔ انہی دنوں میں نے دیکھا کہ ابا گھر سے باہر بہت جاتے تھے اور سارا سارا دن ان کا باہر ہی گزر جاتا اور آتے تو حد سے زیادہ تھکے ہوتے۔ ابا کی وجہ سے میں مزید خاموش رہنے لگی۔ ایک دن ابا گھر آئے تو وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ میرے چاچو تھے جو بہت کم ہمارے گھر میں آتے تھے اور ہم تو آج تک ان کی طرف گئے بھی نہیں تھے، نہ ہی ان کے خاندان سے ملے تھے۔ چاچو گھر آئے تو ابا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ چاچو نے بہت پیار سے اپنے ساتھ لگا لیا اور پھر ابا نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنا شروع کیا، دیکھو بیٹا، میں قطر جانے والا تھا اور تمہاری امی کو یہ معلوم تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو بہت اچھی زندگی دوں اور تم لوگوں کی زندگی کو آسائشوں سے بھر دوں، لیکن قدرت اور قسمت دونوں ہی شاید ہمارے حق میں نہیں تھے، اسی لیے تمہاری ماں وہ سب آسائشیں دیکھنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ اب تم میری زندگی کی واحد امید ہو اور میں تمہارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کل قطر جاؤں گا اور تم اپنے چاچو کے پاس رہو گی۔ وہاں تمہاری پڑھائی بھی ایسے ہی ہوگی جیسے یہاں تھی، بلکہ اس سے بھی اچھی۔ تمہیں انگریزی اسکول میں ڈال دوں گا، اسی لیے میری بیٹی تم اپنا سامان باندھ لو۔ ابھی تم اپنے چاچو کے ساتھ چلی جاؤ، کل میں جانے سے پہلے ملنے آؤں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنی بات ختم کر دی تھی اور میرے سر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ میں خاموشی سے اندر آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سا سامان رکھوں اور کیا کروں، لیکن پھر میں نے سوچا اور اپنے کپڑے اور امی کی چیزیں ساتھ رکھ لیں اور چاچو کے ساتھ آ گئی۔ یہاں آ کر کچھ دن تو عجیب سے گزرے، کیونکہ چچی میرے اس گھر میں آنے سے بالکل خوش نہیں تھی۔ پورا 1 مہینہ لڑائیوں میں گزرا تھا۔ چاچو صبح جاتے اور رات کو واپس آتے، لیکن وہ لڑائیاں تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی، اور وجہ صرف ایک ہی تھی، میرا اس گھر میں رہنا۔ لیکن پھر ایک دم سے 1 مہینہ گزرتے ہی وہاں کے حالات بدل گئے،
کیونکہ ابا نے میرے لیے پیسے بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ اب ایک دم سے چچی کو مجھ بن ماں کی بچی پر ترس آنے لگا تھا اور ہمدردی ہو گئی تھی۔ اور پھر یہ تو مسلسل ہونے لگا۔ جب بھی ایک مہینہ خرچہ لیٹ ہو جاتا، چچی کی آواز اور برتاؤ بدل جاتا۔ وہ مجھے کھانے کو دوڑتی اور چاچو کو تو گھر میں سانس تک نہ لینے دیتی تھی۔ ایسے ہی چچی کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر میں جوان ہو گئی۔ ایک دن ابا کا فون آیا اور انہوں نے چچی سے بات کرنے کا کہا۔ انہوں نے جانے کیا کہا تھا کہ چچی کے چہرے کی سازشی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ عقدہ تو پھر بعد میں کھلا کہ ابا چاہتے تھے کہ میری شادی کسی بہت اچھے گھر میں ہو جائے، اسی لیے وہ چچی سے کہہ رہے تھے کہ میرے لیے کوئی بہت اچھا رشتہ ڈھونڈے۔ اور ایک دن میں نے چچی کی باتیں سنی۔ وہ اپنی بہن سے کہہ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کا رشتہ وہ مجھ سے کر دیں گی۔ اس طرح ہر ماہ آنے والے پیسے بھی آتے رہیں گے اور گھر بیٹھے نوکرانی بھی مل جائے گی۔ میرے ذہن میں اپنے چچا زاد عامر کا چہرہ آیا، جو ہر وقت پان کھاتا تھا اور کئی غلط کاموں میں ملوث تھا۔ مجھے اپنی زندگی ایک دن اندھیرا ہوتی نظر آئی۔ میں نے ابا کو کال کی اور یہ زندگی کی پہلی کال تھی جو میں خود کر رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ بے شک میری شادی کہیں بھی کر دیں، لیکن میں عامر سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ چچی اپنے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے نکاح کروانا چاہتی ہیں۔ میری باتوں سے ابا کا دماغ کھل گیا تھا اور پھر انہوں نے اس رشتے کے لیے منع کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی، لیکن پھر چچی کا رویہ کچھ عجیب سا رہنے لگا اور پورے گھر میں تناؤ بڑھ گیا۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب وہ آئیں اور کہنے لگی کہ تم خود کو کیا سمجھتی ہو، میرے بیٹے کو انکار کر کے خوش رہو گی؟ دیکھنا، میں ایسی جگہ تمہارا رشتہ کرواؤں گی کہ ساری عمر یاد کرو گی اور پچھتاؤ گی کہ کاش میں اس وقت نخرے نہ کیے ہوتے تو ایسی زندگی نہ ہوتی۔ چچی کھلے عام مجھے دھمکی دے کر گئی تھی، جس نے مجھے کافی ڈرا سا دیا تھا، لیکن میں پھر بھی خاموش رہی اور پھر چچی نے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن سب لوگ بس یہی کہہ رہے تھے کہ اتنا کھاتا پیتا گھرانہ آخر ڈھونڈا کیسے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ آخر چچی کا دل میرے لیے اتنا نرم کیسے ہو گیا کہ وہ ایسا اچھا رشتہ میرے لیے لے کر آئی ہیں۔ میں خوش تھی کہ میں ایک اچھے خاندان میں جا رہی ہوں اور پھر میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ ابا بھی اب واپس نہیں آئے تھے۔ اتنے سال بعد بھی انہوں نے وہیں رہنے کو ترجیح دی تھی اور میری رخصتی چاچو چچی نے کی۔ بارات آئی تو سب نے کہا کہ تمہارا شوہر تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ لوگوں کی باتیں سن کر مجھے افسوس ہوا کہ میں اپنی چچی کے بارے میں کتنا غلط سوچتی رہی، لیکن وہ اتنی اچھی نکلی اور میرے لیے اتنا اچھا گھر ڈھونڈا۔ دل میں چچی کے لیے محبت لیے میں رخصت ہو گئی تھی اور بارات ایک گاؤں میں آ گئی تھی۔ وہ گھر کافی بڑا سا تھا اور بہت پراسرار بھی۔ میرا شوہر نعیم بہت اچھا تھا، وہ میرا بہت ہی خیال رکھتا تھا۔ شادی کے 2 ماہ تک سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر ایک دن مجھے کچھ چیزیں عجیب سی لگنے لگی تھیں۔ نعیم رات کو روز اٹھ کر باہر چلا جاتا اور پھر آتا تو منہ تک چادر تان کر سو جاتا۔ میں حیران ہوتی کہ اتنی گرمی میں وہ اتنی موٹی چادر لے کر آخر کیوں سوتا ہے۔ یہ بات مجھے کھٹک رہی تھی، لیکن میں اس سے پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی کہ کہیں وہ یہ نہ سوچنے لگے کہ میری بیوی کو مجھ پر یقین نہیں ہے۔ میں خاموش تھی، لیکن میرے دل میں ہزاروں وسوسے تھے جو مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ پہلے یہ چیز رات میں ہوتی تھی، لیکن ایک دن دہاڑے کچھ ایسا ہوا کہ میں ایک گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میرا شوہر وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا اور پھر نظر بچا کر گھر کے پچھلے حصے میں چلا گیا۔ میں بھی چوری چوری دبے پاؤں پیچھے آ گئی اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب نعیم ایک خفیہ دروازے سے اندر چلے گئے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ دروازہ گھر کے کس حصے میں کھلتا ہے اور نہ ہی کبھی گھر میں کسی نے ایسے کسی خفیہ حصے کا ذکر ہی کیا تھا، نہ ہی کبھی کوئی اس طرف آیا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں نے کسی نوکر کو کہتے سنا تھا کہ اس راستے کی طرف جانے کی گستاخی نہیں کرنی ورنہ صاحب جی زندہ گاڑ دیں گے، اور تب بھی میں سوچ کر رہ گئی تھی کہ آخر ایسا کیا ہے جو نعیم جیسے ٹھنڈے مزاج کا بندہ غصہ کر سکتا ہے، لیکن تب مجھے اس کا جواب نہ ملا تھا۔ میں ایک کونے میں چھپ گئی جہاں مجھے کوئی بھی نہ دیکھ سکے۔ نعیم باہر نکلے اور ان کے ہاتھ میں ایک بوری تھی۔ وہ اتنی بڑی بوری تھی کہ مجھے تجسس ہوا کہ آخر اس میں کیا ہو سکتا ہے، اور پھر مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا جب میں نے محسوس کیا کہ وہ بوری تو ہل رہی ہے جیسے اس میں کوئی زندہ موجود ہو، لیکن اگر کوئی زندہ انسان ہوتا تو وہ چیخ مارتا یا کچھ اور۔
लेकिन वैसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि अभी जाकर पूछ लेती हूँ, लेकिन पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मेरे कदम वहीं रुक गए और फिर नईम ने उस बोरी को गाड़ी में डाला और चल दिए। वो रास्ता कच्चा था, क्योंकि उस गांव की पगडंडी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कई साल पहले के गांव थे। कुछ सड़क पर गाड़ी बहुत हल्की चल रही थी और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता पीछा कर रही थी कि कहीं नईम को मुझ पर शक ना हो जाए। गाड़ी मेरी नजरों से ओझल नहीं हो रही थी, क्योंकि ये एक सुनसान सड़क थी, इसीलिए मैं आराम से उसका पीछा कर पा रही थी। कुछ देर के बाद नईम ने एक जगह गाड़ी रोक दी और मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये तो बॉर्डर था जो कि भारत की सरहद से मिलता था। मैं काफी हैरान हुई कि नईम का यहां आखिर क्या काम। वहीं खड़े अभी कुछ ही वक्त गुजरा था, न बंदा न बंदे की जात वहां थी। मुझे लगा कि शायद नईम किसी और वजह से यहां आके रुके हैं, मैं ही गलत समझ रही हूं। यह सोचकर मैंने खुद को बहुत कोसा था कि मुझे बिला वजह अपने शोहर पर शक नहीं करना चाहिए। यही सोच लेकर मैं उठ गई और वापस जाने लगी। तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। भारत की सरहद से 3 आदमी उस तरफ आ रहे थे। उनके हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें भी थीं। मुझे उस लम्हे डर सताया था कि नईम वहां निहत्ते खड़े थे और वो लोग इतनी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ आगे आ रहे थे। लेकिन मैंने देखा कि नईम के चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कुराहट थी, जैसे उनकी आने वालों से कोई पुरानी शनासाई हो। नईम उनसे बात करने लगे और फिर अभी वो कोई खास बात करते, इससे पहले ही मेरा हाथ लगा और एक पत्थर खिसका, जिसकी वजह से आवाज पैदा हुई। मैं फौरन एक टीले के पीछे छुप गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक बिल्ली उसी वक्त वहां से छलांग लगाकर गुजरी थी। वो लोग भी मुतमईन हो गए थे, लेकिन मैं नईम की नजरें देख रही थी। उस टीले से मैं उन्हें सुन भी ना पा रही थी। इसी वजह से यहां खड़े रहने का कोई फायदा भी नहीं था। बाकी मैंने ये देख लिया था कि नईम वो थैला उन लोगों को पकड़ा रहे थे और बदले में उन बंदूक वालों ने कई हजार नोट नईम को दिए थे। मैं नईम के वापस मुड़ने से पहले ही घर आ गई कि कहीं मेरी किसी बात पर नईम को शक ना हो जाए। नईम घर आए तो उन्होंने मुझे पैसे पकड़ाए कि इसे संभाल कर रख दो। मैंने जब पूछा कि ये कहां से आए हैं तो उन्होंने धीमे लहजे में कहा कि एक सौदा हुआ है गैर मुल्कियों के साथ, बस वहीं से। मुझे काफी हैरत हुई थी। नईम ने खुद ही सच बता दिया था कि वो गैर मुल्कियों के साथ कोई सौदा कर रहे थे। मेरे सर पर एकदम से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। नईम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर वो कुछ गलत कर रहे होते तो वो चुपचाप झूठ बोलकर बात पलट सकते थे या फिर कोई भी झूठ बोल देते। मुझे एकदम नईम पर प्यार आ रहा था और फिर मैंने उनसे कहा कि आप चोरी बाहर जा रहे थे, खैरियत थी? मैंने देखा था आपको हवेली के पीछे वाले हिस्से से बोरी लाते हुए। मेरी बात सुनकर नईम के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए बदला था, लेकिन अब मैं काम में लगी थी, इसीलिए उन्हें लगा कि शायद मैं वैसे ही पूछ रही हूं। तभी उन्होंने बताया कि घर के पीछे के हिस्से में उन्होंने आला नस्ल के मुर्गे पाल रखे हैं जो बहुत ज्यादा कीमती हैं। एक मुर्गा लाखों का है, इसीलिए वो संभाल कर रखे हुए हैं। आज वही बेच कर आया हूं। और फिर मुझे वो हिलती हुई बोरी याद आ गई कि हाँ, वाकई वो हिल तो रही थी। अब मुझे आंखें बंद करके नईम पर यकीन आ गया था। बस एक बात अजीब थी कि अगर वो मुर्गे थे तो उनकी आवाज क्यों नहीं थी? ऐसे 1-2 सवाल मेरे जहन में आए तो थे, लेकिन मैंने उन्हें सिरे से नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि अब मैंने सोच लिया था कि मुझे मेरे शौहर पर भरोसा करना है, क्योंकि वही अब इस दुनिया में मेरा इकलौता और मजबूत सहारा है। अगर मैं उस पर शक करूंगी तो फिर मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इसीलिए अब बस मुझे अपना रिश्ता मजबूत बनाने पर तवज्जो देनी थी, और इसलिए मैंने अम्मी से पूछकर नईम की पसंद के खाने बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरे सारे यकीन के परखच्चे उड़ गए। मैं सो रही थी जब मैंने महसूस किया कि नईम बिस्तर से उठकर बाहर गए हैं, और फिर कुछ देर बाद ही वो वापस आकर लेट गए और सर तक चादर तान ली। अब ये उनका रोज का मामूल बन चुका था, इसलिए मैं नहीं उठी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे घर में एक से ज्यादा लोगों के चलने की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई जल्दी जल्दी और तेज तेज दौड़ रहा है। मैं घबरा कर उठी, लेकिन कमरे में तो बिल्कुल खामोशी थी। मुझे लगा कि जैसे ये मेरा वहम है, या फिर हो सकता है कि कोई ख्वाब हो, और फिर ये सोचकर मैं दोबारा सो गई। अभी 10 ही मिनट गुजरे थे कि किसी ने मेरे कमरे में लाइट जला दी। मैं फौरन उठी और देखा तो सामने जो लोग थे उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे सामने पुलिस खड़ी थी
اور رات کے 3 بجے اپنے گھر کے کمرے میں پولیس کو سامنے دیکھنا میرے لیے بالکل بھی خوشگوار نہیں تھا کہ آخر ایسا کیا کیا تھا جو پولیس یہاں تک آ گئی تھی۔ ابھی میں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ایک آفیسر آگے بڑھا اور اونچی آواز میں پوچھا، بی بی تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اور اس وقت تو میری آواز جیسے حلق میں ہی اٹک گئی تھی، اور پھر میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اس چادر کی طرف، اور پھر بولی کہ نعیم یہ ہیں، یہاں سو رہے ہیں، آخر ہوا کیا ہے؟ میری کسی بھی بات کا جواب دینے کے بجائے اس پولیس والے نے مجھے نعیم کو اٹھانے کا کہا۔ میں نے نعیم کو آواز لگائی لیکن وہ اٹھے نہیں، اور پھر انہیں ہلایا بھی لیکن وہاں سے کوئی آواز نہ آئی۔ مجھے ایک دم اپنی امی کی موت کا منظر یاد آیا تھا اور میں پسینے میں شرابور ہو گئی تھی اور ڈر کر نعیم پر سے چادر کھینچ دی، اور پھر جو سامنے کا منظر تھا وہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی زمین کھلے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ وہاں نعیم نہیں تھے بلکہ ایک عورت تھی جو آنکھیں کھول کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے ڈر صاف واضح تھا، جیسے اس کا کوئی بہت بڑا جرم پکڑا گیا ہو۔ اس عورت کو اپنے سامنے پا کر میں چکرائی تھی اور میری ساس نے مجھے سہارا دیا تھا۔ ان کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، یعنی وہ بھی اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، نعیم کہاں گئے۔ مجھے لگا کہ شاید نعیم کسی خطرے میں ہے۔ میں فوراً آگے بڑھی اور اس عورت پر حملہ آور ہوئی کہ آخر میرے نعیم کہاں گئے، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تبھی ایک آفیسر بیچ میں آیا اور کہا، بہن اپنے شوہر سے اب تھانے جا کر پوچھنا ساری کہانی۔ اس عورت پر اپنی طاقت ضائع نہ کرو۔ اس نے ابھی یہ بات کہی ہی تھی کہ نیچے سے ایک آفیسر آیا اور کہا کہ سر نعیم بھی مل گیا ہے اور وہ ساری لڑکیاں بھی۔ خبر سچی نکلی جناب۔ یہ الفاظ کسی چابک سے کم نہیں تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ جو الفاظ بول رہے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے، یہ کوئی خواب۔ تبھی میں ہوش میں آئی اور پھر آگے بڑھ کر اس آفیسر سے کہا کہ آپ میرے شوہر کو بنا کسی ثبوت نہیں لے جا سکتے، ہم وکیل کریں گے کہ آپ آدھی رات کو شریفوں کے گھر گھس جاتے ہیں، اور مجھے پکا یقین ہے کہ اس عورت نے میرے شوہر کو پھنسایا ہے، ورنہ نعیم تو ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا لیکن اس آفیسر نے دھیان سے سننا بھی گوارا نہ کیا، اور پھر وہ لوگ نعیم کو اور اس عورت کو بھی ساتھ لے گئے۔ اگلا دن آیا تو میں نے ایک وکیل کو بلایا اور پھر ہم لوگ تھانے چلے گئے جہاں نعیم اور وہ عورت تھے۔ نعیم کے چہرے پر زخموں کے نشان واضح تھے کہ پوری رات اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، اور پھر وہاں میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس بندے نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ اب ایک بار پھر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، نعیم بلا وجہ اقبال جرم کیوں کر رہے تھے؟ میں ان کے پاس گئی اور کہا، آپ کسی دباؤ میں آ کر کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لیں، میں نے ایک بہت اچھے وکیل سے بات کی ہے، وہ آپ کو رہا کروا لے گا اور آپ کی بے گناہی بھی ثابت ہو جائے گی۔ میں کامل یقین کے ساتھ بول رہی تھی کہ نعیم میرے قدموں میں گر گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ زاروں زار رو رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنے قدموں سے اٹھایا اور پھر پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، مجھے کچھ تو بتائیں، اور پھر انہوں نے کہنا شروع کیا، اور جیسے جیسے وہ بتا رہے تھے میری آنکھیں حیرت کے مارے کھلتی جا رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سب الزامات بالکل سچ ہیں، اور جو یہاں لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کا حرف حرف سچائی پر مبنی ہے۔ نعیم نے میرے سامنے بیٹھ کر انکشاف کیا کہ وہ لڑکیوں کو یہاں سے لے جا کر بھارت میں بیچ دیتے تھے اور اس کے بدلے میں لاکھوں کروڑوں روپے کماتے تھے۔ وہ عورت جو اس رات میرے بستر پر ملی تھی وہ ان کی پہلی بیوی تھی، جس سے شادی اب تک پوری دنیا سے مخفی رکھی گئی تھی، یہاں تک کہ نعیم کی امی کو بھی اس شادی کا پتہ نہیں تھا۔ اکثر رات کو نعیم کوئی نہ کوئی لڑکی جو پورے ملک سے آتی تھی اسے تہ خانے میں رکھ دیتے تھے جہاں باقی لڑکیاں بھی موجود تھیں، اور پھر جیسے جیسے ضرورت پڑتی انہیں نکال کر بارڈر پر دے آتے۔ یہ کام کئی سالوں سے چل رہا تھا اور نعیم پر کافی کیسز بھی تھے، یعنی چچی کو اس سب کا اچھے سے علم تھا، اور یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے میری شادی نعیم سے کروائی تھی تاکہ میری زندگی تباہ ہو جائے۔ میں چپ چاپ ساری بات سن رہی تھی اور پھر میں بنا کچھ کہے گھر آ گئی۔ نعیم شرمندہ تو تھے لیکن اب آخر ہو کیا سکتا تھا، انہوں نے ساری جائیداد میرے نام کر دی اور پھر نعیم کو عمر قید ہو گئی۔ مجھے کچھ وقت پہلے ہی معلوم ہوا تھا کہ میں امید سے تھی۔ میں اپنے بچے اور اپنی ساس کے ساتھ اسی گھر میں آ گئی تھی جو میری امی کا تھا۔ چچی نے مجھے بلایا تھا کہ وہاں رہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ صرف پیسے کی وجہ سے ہے، اسی لیے میں اپنی اولاد اور ساس کے ساتھ الگ رہنے لگی، اور ہم کبھی کبھی نعیم سے ملنے بھی جاتے تھے۔ وہ بہت شرمندہ تھے اور اکثر
रो रो कर मुझसे मुआफी भी मांगते, लेकिन मैं उन्हें मुआफ कर चुकी हूं और अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। और चची आज भी मुझे अपने घर लेने के लिए आती हैं, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं। क्या अब मुझे उनके साथ जाना चाहिए? हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।